آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں آئی جی پولیس معظم جا انصاری نے اس ڈھاکائی کے واقعے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں معصوم جانوں کے قاتل کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا ہر حال میں آخری حد تک تعاقب کیا جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارت اب پراکسس کے ذریعے نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کر کے بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی بھارت کے آپریشن سندور کا تسلسل ہے۔ جیسے آپریشن سندور سے نمٹا، ان پراکسس سے بھی ایسے ہی نمٹیں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس اور وزیر اعظم نے واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں رہے گی۔ ساری جماعتیں ایک بیانیے پر اکٹھی ہو جائیں تو جلد یہ جنگ جیت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کوئی نیا آپریشن نہیں کرنے جا رہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ بھارت کی غیر سنجیدہ لیڈرشپ نے پاکستان کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے بغیر کسی ضابطے کے سرتاس معاہدہ معطل کیا۔ بھارت بھول گیا کہ اسی معاہدے کے تحت پاکستان نے 3 دریاب بھارت کو دیے تھے۔ بھارت یک طرفہ کارروائی کے بعد پاکستان نے واضح کیا کہ پانی روکنا اقدام جنگ ہوگا۔ سیکورٹی کمیٹی نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا اور پھر مختصر جنگ میں جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا۔ ہم نے بھارت کے وہ تیاری گرائی جس پر مودی کو بڑا ناز تھا۔ ہم نے صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سفارتی اور پاکستان کا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ بیانی کی جنگ میں بھی بھارت کو شکست دی۔ امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی تو ہم نے کہا بھارت اگر جارحیت سے باز آتا ہے تو ہم امن کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہماری توجہ پاکستان کو دنیا کی ٹاپ معیشتوں میں شامل کرنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کابل جا کر چائے پینے جیسے فیصلوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا۔ 4 دن کے اندر اناؤنس کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ہم انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو وی ول ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس لمیٹیشن کے باوجود ہمارے بہادر پائلٹوں نے اور افسران نے 6 انڈیا کے جیٹ جو ہیں اس کو گرایا۔ 4 اس میں رافل تھے جو مودی صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے وہ مل جائیں، پلوامہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اللہ نے وہی گرائے 4۔ ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کھل کر سامنے آنے لگا اور بنگلہ دیش کے وینیو کی وجہ سے مخالفت شروع کر دی ہے۔ بھارتی حکومت اور بھارتی بورڈ نے اے سی سی کے سالانہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے رکن ممالک پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز بھی کی جانے لگی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سری لنکا کے بعد عمان نے بھی ڈھاکہ کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کی سپورٹ کر دی، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان کی اکثریت سالانہ اجلاس کے ڈھاکہ میں ہونے کے حق میں ہے اور صدر محسن نقوی کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سالانہ اجلاس کے حوالے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے اور اس کے انعقاد پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ دوسری جانب آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے بھی لابنگ شروع کر دی ہے اور رکن ممالک کو ڈھاکہ کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ رکن ممالک کو سالانہ اجلاس کے خلاف خط لکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے 24 جولائی کو اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ رکن ممالک 23 جولائی کو ڈھاکہ میں اکٹھے ہوں گے۔ بھارت اور سری لنکا نے اجلاس ملتوی کرنے اور وینیو تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے۔ ناظرین، بھارتی ٹینس کھلاڑی رادھیکا یادو کے قتل کیس میں پولیس نے مقتولہ کے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران متعدد شواہد اور بیانات کی روشنی میں والد پر شبہ گہرا ہوا، جس کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا۔ ہم نے قدم بڑھایا تو پیپلز پارٹی کو تکلیف ہو گئی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کا پیپلز پارٹی پر سیاسی جوابی وار۔ صدر نون لیگ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کی معمولی سیاسی سرگرمیوں سے بھی پیپلز پارٹی بے چین ہو جاتی ہے۔ اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو میں شاہ غلام قادر نے کہا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کھانے کھلا کر لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں رضوان عباسی کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی اے بی این نیوز سے گفتگو، کہا ہماری معمولی سی سیاسی سرگرمیوں سے ان کے پیٹ میں مرور اتنے لگتے ہیں، مگر ہم رکنے والے نہیں۔ ہم نے صرف ایک قدم بڑھایا ہے، پیپلز پارٹی کو تکلیف ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ تکلیف بھی دور ہو جائے۔ کے پی کے گورنر پنجاب جو آزاد کشمیر میں جا کے مداخلت کرتے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ ہم نے کہا کرنے تھے ان کو، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے، تو لیکن ہم نے تھوڑا سا قدم بڑھایا تو ان کو تکلیف ہو گئی، تو ان کی انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔
شاہ غلام قادر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں کم از کم 10 سیٹوں سے انتخابی مہم کا آغاز کرے. پی ٹی آئی کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے اور مہاجرین کے حلقوں میں پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نہیں. شاہ غلام قادر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن کے لیے اعلیٰ مشاورتی کمیٹی قائم کر دی ہے، جبکہ پارلیمانی بورڈ بھی جلد تشکیل دیا جائے گا. سانگڑ کے علاقے خدا ڈھنو شاہ میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم، فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. بین الاقوامی منظرنامے سے بتائیں کہ یونان کے جنوبی جزائر کریٹ اور گاؤڈوس میں تارکین وطن کا سمندر امٹ آیا. صرف 24 گھنٹوں کے دوران 1500 سے زائد تارکین وطن غیر قانونی طریقے سے ان جزائر پر پہنچ گئے، جن کا تعلق پاکستان، شام، افغانستان، سوڈان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے تھا. یونانی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن کے ذریعے کئی کشتیوں کو بچایا، جن میں خواتین، بچے اور زخمی افراد بھی شامل تھے. زیادہ تر افراد نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر لیبیا اور ترکی سے بحیرہ روم کو عبور کیا. یونانی حکومت نے بڑی تعداد میں تارکین وطن کی یونان آمد پر تشویش کا اظہار کیا. یونانی حکومت نے لیبیا کے سمندری حدود تک بحری فوج تعینات کر دی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد صرف یونان نہیں بلکہ پوری یورپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں سخت سیکورٹی اقدامات کرنے ہوں گے. نیزہ بازی کے بے تاج بادشاہ پرنس عطا کے نام سے برطانیہ میں پہلا میلہ کی تیاریاں عروج پر. تیز رفتار میلے میں نیزہ بازی کے مقابلے اور رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں قاضی کامران. دنیا بھر میں نیزہ بازی کے بے تاج بادشاہ پرنس ملک محمد عطا کے نام پر برطانیہ میں پہلی مرتبہ پرنس عطا ایسوسی ایشن تشکیل دی گئی. اس تاریخی اقدام کے تحت 13 جولائی کو ڈیوزبری میں ایک عظیم الشان نیزہ بازی میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں یوکے کے مختلف نیزہ بازی کلبوں کے کھلاڑی شرکت کریں گے. میلے میں بچوں اور فیملیز کے لیے تفریحی سرگرمیوں کے علاوہ کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے جائیں گے. ہم نے پرنس عطا کے نام سے ایک فیڈریشن بنائی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے 13 تاریخ کو ایک میلہ آرگنائز کیا ہے، 13 جولائی ہیکمن وائک ڈیوزبری. تمامی کمیونٹی آزاد کشمیر، پاکستان، یہاں جو بھی بندے ہیں، ایشین کمیونٹی، انڈین، بنگالیز کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں. ہم نے ایک بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے. پرنس ملک عطا صاحب وہ ہستی ہے جنہ کی کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت کو نہیں ہے، کیونکہ اصل نیزہ بازی ہے جڑی پوری دنیا میں جڑا نیزہ بازی نا ٹو می اٹ بلونگس ٹو ہم. سارے تمام گروپ جڑے نا اس نیزہ بازی کی پروموٹ کرنے پہ ملک عطا ایسوسی ایشن ظاہر ہے جڑے نیزہ باز بندے وہ ملک عطا کی خوب جاننے سن، اسے تعارف نے محتاج نہیں سن. یہ میلہ نہ صرف نیزہ بازی کے کھیل کو فروغ دے گا بلکہ پرنس عطا کی کھیلوں کے میدان میں خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرے گا. شرکاء کو تیز رفتار نیزہ بازی کے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ فیملیز کے لیے رنگا رنگ پروگرامز کا اہتمام کیا جائے گا. پرنس عطا ایسوسی ایشن کا یہ پہلا بڑا ایونٹ ہے جسے کھیل کے مداحوں کی بڑی حمایت حاصل ہو رہی ہے. شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے شہدائے کربلا کے عنوان سے جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں برطانیہ اور پاکستان سے آئے ہوئے جہد علماء کرام اور مشائخ عظام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں. نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہتی دنیا تک حق، صداقت، حریت اور عدل و انصاف کی علامت رہے گا. آپ علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر، مقصد اور اثرات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے درس حریت اور جد و جہد کی ایک بے مثال کہانی ہے. ان خیالات کا اظہار شرکاء نے 10 محرم کو کربلا کے مقام پر عظیم شہادت کی یاد میں جامعہ قادریہ ٹرسٹ برمنگھم میں پیر محمد طیب الرحمن قادری کی سرپرستی میں عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. آستانہ عالیہ پناگ شریف آزاد کشمیر کے سجادہ نشین پیر سید غفور حیدر گیلانی، علامہ مصباح المالک، صاحبزادہ فاروق قادری، صاحبزادہ تنویر اقبال قادری، قاری سبطین علی، حاجی محمد رمضان، مولانا اعتزاز عمر، صاحبزادہ حسیب الرحمن قادری، علامہ محمد ماجد، ذوالفقار علی، سابق وزیر آزاد حکومت راجہ جاوید اقبال، راجہ محمود خان، نائب مغل راجہ جامباز مرزا اختر، صدر پاکستان پریس کلب مڈ لینڈز برانچ ناصر محمود، صدر ابرار مغل، ممبران مجلس عاملہ سرفراز موسیٰ اور آصف محمود براہٹلوی سمیت بڑی تعداد میں برطانیہ بھر سے علماء کرام اور عقیدت مندوں نے شرکت کی. شرکاء کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی قیامت تک ہر شعبہ ہے زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی رہے گی.
جبکہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اور ڈٹ جانا ہی شیوہ حسینی ہے۔ امام علی مقام نے جو عظیم شہادت پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا جو پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے ہر صاحب ایمان کو ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ امام علی مقام نے حق کی خاطر قربانی دی ہے، دین کی سربلندی کی ہے۔ حسینی مشن یہی ہے کہ سچ پہ کھڑا ہونا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ کربلا کے اس میدان میں جب آخری وقت آیا تو سر سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صداؤں کے ساتھ ان کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہوا اور نیزے پر انہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ تو آج بھی دنیا میں کربلا پھر بپا ہے اور پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صدقے امن عطا فرمائے۔ Today was the event of Karbala in which we talked about the sacrifices of Imam Hussein, and in a time today of hardship and calamity and where the Muslims today are suffering around the world. Connect your youth to the masjid and also come and help build the greatest center in the UK. It's known as Islamic Centre of Britain here in Birmingham. We need your input. Inshallah, we pray that we all achieve success both here and in the hereafter. شرکاء کا کہنا تھا امام علی مقام کی روشن تعلیمات قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔